الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سورہ مومنون کی ابتدائی اور شروع کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ مومنون 18ویں پارے میں اور اس کی پہلی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. یہ آیتیں ہم مسلمانوں سے، مومنوں سے کیا کہہ رہی ہیں، یہ ذرا سوچنے کی اور غور کرنے کی اور تھوڑا سا غور سے سننے کی بات ہے. اس لیے بہت توجہ سے، دھیان سے سنیں. آپ کی توجہ ہماری طرف رہے گی تو ہماری زبان سے بھی وہی باتیں نکلے گی جو آپ کے لیے بھی خیر ہوگی، میرے لیے بھی خیر ہوگی. توجہ بٹے گی تو پھر جو ہے بولنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی تو ہم لوگ جو آپ کے قریب بیٹھے ہوتے تھے ان کو ایسی آواز سنائی دیتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں آواز کرتی ہیں. ان کی آواز جیسی ہوتی ہے ویسی ہمیں آواز آتی تھی. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ پر وحی اتری تو صحابہ اکرام نے یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی اتری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے تو ہم تازہ جو وحی آئی ہے اس کو سن لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ فرمایا اور یہ دعا کی: اللہم زدنا ولا تنقصنا. اے اللہ ہمیں زیادہ دے، کم نہ دے. واکرمنا ولا تہنا، اور ہمیں ہماری عزت بڑھا، ذلیل نہ کر. واطعنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا، اور ہمیں بخشش فرما ہم پر، ہمیں خوب دے، ہمیں محروم نہ کر. وآثرنا ولا تؤثر علینا، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے نہ کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے. وارض عنا وارضنا، اور ہم سے راضی ہو اور اپنی رضا بھی ہمیں نصیب فرما. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مڑ کر ارشاد فرمایا کہ سنو، مجھ پر ابھی 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں، 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص بھی ان 10 آیتوں پر پورا عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور وہ 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے پڑھی وہ پڑھ کر سنائی آپ نے صحابہ کرام. نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادت کیسی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی عادت وہی تھی جو قرآن میں ہے، جو قرآن ہے آپ کی عادت ہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی 10 آیتیں تلاوت فرمائی اور کہا یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 آیتیں، تو آپ کی عادت ہے. اب وہ کون سی آیتیں ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، وہ آپ غور سے سنیں. قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر.
ہاں لیکن اب شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ کام کرنے ہیں مومنوں کو، تبھی جا کر کے کامیابی ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ پہلی شرط فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، ایسے مومن کامیاب ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ اور فضول باتوں سے دور رہنے والے ہیں، ایسے مومن کامیاب ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے مومن کامیاب ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، زنا اور بدکاری سے دور رہنے والے ہیں، اپنی عورتوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرنے والے نہیں ہیں، ایسے مومن کامیاب ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والے ہیں اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنے والے ہیں، ایسے مومن کامیاب ہیں۔ بھائی ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھے آپ لوگ، بھائی جو حضرات آ رہے ہیں وہ ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھے، کچھ ساتھی ہمارے محمود بھائی کچھ ساتھی کو پیچھے کر لو نا تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو۔ ہمارے دو چار بھائی کھڑے ہو جائے باہر اور وہ آنے والوں کو جو ہے ہدایت دیتے رہے، بہت پیار سے، بہت محبت کے ساتھ، اور جو بوڑھے ہیں ان کو نیچے جگہ دے، جو جوان ہیں وہ اوپر چلے جائیں، بچوں کو بھی اوپر بھیج دیا جائے۔ اوپر بہت جگہ ہے ماشاءاللہ، ابھی ویسے بھی جگہ کم ہوگی، ابھی آدھی پون مسجد فل ہو گئی ہے۔ جو آنے والے ہیں ہمارے بھائی کچھ اور ہو جائے ساتھ میں ذمہ داروں کے ساتھ، تاکہ جو ہے آنے والوں کو ہدایت دیں۔ تو یہ 5 یہ صفتیں اللہ نے فرمائی بیان، اور فرمایا کہ ایسا مومن کامیاب ہے، ایسا مومن کامیاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حقیقی مومن اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو یہ صفات رکھنے والا ہے، جس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، ایسا ہی مومن اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اب پہلی چیز غور کرنے کی یہ ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ صفات اللہ ہمارے ذہنوں میں بات بٹھا دے، یہ صفات اللہ ہمارے زندگی میں داخل فرما دے۔ تو فرما کیا رہے اللہ؟ قد افلح، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ فلاح کا مطلب لکھا ہے مفسرین نے کہ فلاح کا مطلب ہے اپنی مراد کا پوری ہونا اور ہر تکلیف سے بچ جانا، اور کیا چاہیے انسان کو؟ اور اس کو آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی خوشحالی۔ جو آدمی یہ تمام کام کرے گا اللہ اس کو دنیا کی بھی خوشحالی عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے دنیا میں خوش رہنا؟ کون چاہتا ہے مر کے زندگی گزارنا؟ کون چاہتا ہے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا؟ کون چاہتا ہے بے سکونی میں زندگی گزارنا؟ ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر آدمی جو ہے سکون کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ ایک لکھ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اگر اس کے پاس سکون نہیں ہے تو وہ سکون کے لیے کتنے جو ہے پیسے بہا رہا ہے، کتنے ایسے کام کر رہا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے میری دولت لے لو لیکن مجھے سکون عطا کر دو۔ تو سکون کے لیے ہر کوئی پریشان ہے۔ ہر آدمی سکون کے لیے جو ہے جی رہا ہے کہ میرے جو ہے بال بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو اللہ پاک نے سکون کی شکل دے دی ہے، بیوی آتی ہے تو بیوی بھی آدمی کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو دنیا کی خوشی ہے، یہ دنیا کا سکون ہے، دنیا کی خوشحالی ہے، اور آخرت کی خوشحالی کون نہیں چاہتا؟ ایک طرف آگ ہے، ایک طرف باغ ہے، ایک طرف ہریالی ہے، ایک طرف کانٹے ہیں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ کافر بھی نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اس کی نظر میں بھی جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی ہم نصیب کریں گے، دنیا اور آخرت کی خوشحالی ہم عطا کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ کو ان چیزوں پر اترنا پڑے گا، یہ صفات آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے
یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اور ہم میں کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری زندگی سکون سے گزر رہی ہے. چاہے پیسے بہت ہے، مال بہت ہے، دولت بہت ہے، اور ظاہری عزت اور ظاہری وجاہت بھی بہت ہے، لیکن اندر سے آدمی کا دل مردہ ہو چکا ہے. کیونکہ سکون کے جو راستے تھے وہ اختیار نہیں کیے ہم نے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو. کتنے لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ پھر دنیا اور آخرت کی خوشحالی اللہ نے اپنی یاد میں رکھی ہے، اپنے دین میں رکھی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں کہ جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور نماز پڑھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، وبالآخرۃ ھم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو کامیابی کا مطلب، اسی لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، ہر نماز میں پکارا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ دنیا کی خوشحالی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، نماز پڑھو آ کر، تمہیں یہاں سب کچھ مل جائے گا. تم چاہتے ہو نا سکون، تم چاہتے ہو عزت کا ملنا، تم چاہتے ہو مجھے اطمینان کی زندگی، میری اطمینان کی زندگی ہو، تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا. حی علی الفلاح. ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اس بنیاد پر ہم اذان کا مطلب نہیں سمجھ پاتے. ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اس بنیاد پر امام کیا پڑھتا ہے قرآن میں، عذاب کی آیت پڑھ رہا ہے یا ثواب کی آیت اور بشارت کی آیت پڑھ رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. 5 وقت مؤذن پکار رہا ہے، ہر مسجد سے ندا لگائی جا رہی ہے. اور مسلمان ہے، ہم مومن ہے کہ اذان سن کر وہاں مسجد کی طرف سے دوڑے جا رہے ہیں. بجائے مسجد میں داخل ہونے کے ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے نماز کی اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حی علی الفلاح. تو کامیابی اللہ فرما رہے کامیاب ہوں گے بغیر شک و شبے کے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کامیاب ہے. لیکن آپ کو یہ سب کام کرنے پڑیں گے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہو. دوسری چیز غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو صفات بیان کی ہے، جو کیریکٹرز بتائے ہیں، جو خوبیاں بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلے جو کامیابی کی پہلی شرط بیان کی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. تو کامیابی کا پہلا زینہ، کامیابی کی پہلی شرط نماز کا پڑھنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے. اگر چاہتے تو زکوٰۃ کا حکم دیتے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں 62 مرتبہ 62 مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا حکم فرمایا ہے. اس سے زائد مقامات پر اللہ نے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ارے میرے بندو نماز قائم کرو، ارے میرے بندو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. جبکہ اللہ پاک ایک مرتبہ حکم دے دیتا تو کافی تھا. اور قرآن میں اگر کوئی حکم آ جائے تو مسلمان کے ذمہ وہ فرض ہو جاتا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا کے معاملات میں بھی ہم اگر کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو بھائی یہ کر دینا، بھائی ذرا یہ میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے، بھائی یہ کام کر دینا، بھائی بھول نہ جانا، بھائی میں تم کو فون کروں گا، بھائی تم کچھ اپنے لڑکے سے کہہ دینا کہ وہ تمہیں یاد دلا دے. یہ سب ہم چیزیں کرتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کام کی اہمیت ہے ہمارے پاس. تو اللہ نے بھی 62 مرتبہ قرآن میں اس سے زائد مرتبہ فرماتے ہیں علماء اکرام کہ اس سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ تمہارے لیے اہم کام، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا
کرنا ہے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اور نماز جو آیا ہے لفظ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں دو لفظ ہوتے ہیں، خاص طور پہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی اس کی نماز تو بڑی خشوع خضوع والی تھی۔ خشوع اور خضوع دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کے تعلق سے آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو نماز کے پورے آداب کے ساتھ، نماز کے پورے آداب کے ساتھ، نماز کے ارکان، نماز کے شرائط، فرائض، سنن، واجبات، مستحبات، مکروہات، نواقض، کیا کیا چیزیں ہیں، اس ساری چیزوں کو رکھ کر سامنے رکھ کر تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، تبھی جا کر کے تمہاری نماز ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین، اور معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ آج تک کا ان کی ٹکر کا کوئی آیا ہے نہ آئے گا ہر اعتبار سے۔ اللہ کے نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں کہ انہوں نے آدھی سے پون دنیا میں حکومت کی ہے، اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدث اللہ العالی فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا، میں نے غور کیا، بہت بڑے عالم ہیں، شیخ العرب والعجم، عجم کے بھی عرب کے بھی بڑے عالم ہیں، پڑوس ملک کے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حکومت کی، کتنی دنیا پر، تو مجھے اندازہ ہوا اور میں اس فیصلے پر پہنچا کہ آج 15 ملک جتنے دنیا کے ہوں گے، ان 15 ملکوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے حکومت کیا کرتے تھے۔ آج کی دنیا کے 15 ملکوں پر حضرت عمر کی اکیلی حکومت تھی۔ لگا لیجیے 15 ملک کتنے ہو رہے ہیں، ہمارا ہندوستان اتنا بڑا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ممالک ہیں، 15 ملکوں پر، اور یہ وہی امیر المومنین ہے، ایسا شخص ہے کہ جس کے زمانے میں اللہ نے بہت فتوحات فرمائی، اسی لیے تو اللہ نے اتنی بڑی حکومت ان کو عطا فرمائی، اور انہی کے زمانے میں اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ قیصر و کسریٰ کا نام سنا ہوگا کہ ان کے محلات صحابہ اکرام کے قبضے میں کر دیے اللہ نے، کہ صحابہ اکرام کے قدموں میں اللہ نے سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر دیے۔ ایک زمانہ تھا کہ پتھر باندھا کرتے تھے، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ ان کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی ماننے والے بن جاتے ہیں تو پہلے اللہ آزماتا ہے، اللہ قربانیاں لیتا ہے، اور جب بندے قربانیوں میں پاس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا صحابہ کی زندگیوں، صحابہ کی تاریخ ہمارے سامنے واضح آیا ہے، یہ کوئی افسانہ اور حقیقت جو ہے کہانی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی بڑی حکومت کی، ادھر غور کرے بھائی، ادھر دیکھیں، اتنی بڑی حکومت کی، کوئی یہ کہے گا کہ اتنی بڑی حکومت میں ہو سکتا ان سے کوئی جو ہے لگا دیا ہوگا کسی کو کدھر، بس اپنے مدینے میں بیٹھے حکومت کر رہے ہیں، بلکہ ایک تو حاکم بھی تھے اور اتنا احساس بھی تھا ذمہ داری کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات پر اگر کوئی کتا بھوکا مر جائے، دریائے فرات مصر ایجپٹ میں ہے، وہاں فرمایا کہ دریائے فرات پر اگر کوئی کتا مر جائے تو کل قیامت میں عمر سے سوال ہوگا کہ عمر تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ یہ احساس تھا ذمہ داری کا، اتنے بڑی حاکم ہونے کے باوجود۔ اور ان کے زمانے میں کبھی کوئی شخص بھوکا نہیں رہا، ان کے زمانے میں بہت انصاف کا بول بالا ہوا، غیر مسلم، مرد، عورت، بوڑھے، سب انصاف کے سائے تلے زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی نا انصافی کا جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عمر کے زمانے میں نا انصافی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر ایک عمر ہوا تو اتنی بڑی آدھی دنیا پر حکومت کی، اگر 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا پر حکومت کرتے، پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جاتا۔ یہ غیروں نے شہادتیں اور گواہیاں دی ہے، والحق ما شہدت به الاعداء، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اتنی بڑی حکومت ہے، تو
تو ان کے گورنر تھے، ان کے عاملین تھے اور ان کے بہت سارے جو ہے ماتحت تھے اور وہ ملک چلا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک لیٹر لکھ کر بھیجا، سرکاری فرمان لکھ کر بھیجا، اور اس میں یہ لکھ کر بھیجا، موطا امام مالک میں یہ چیز درج ہے، حدیث کی کتاب ہے. فرماتے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. فرمایا کہ سنو، سب کو لکھ کر بھیجا. اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا پڑھنا ہے. میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں حکومت چلانا اور جو ہے دیکھ بھال کرنا عوام کی اور لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں ایک طرف، سب کاموں میں سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز کی پابندی کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو برباد اور ضائع کر دیا اس نے ساری چیزوں کو برباد کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلط فہمی نکال دی کہ ہو سکتا تھا کسی میں غلط فہمی آئے کہ بھئی اب تو ہم گورنر بن گئے ہیں اور اب ہمارے ذمے پوری لوگوں کا جو ہے لوگوں کی ذمہ داری ہے، بہت سارے کام ہے، تو ایسے کاموں میں اگر نماز قربان ہو جائے، نماز چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بالکل مت سمجھنا تم، میرے نزدیک سب سے اہم کام تمہارا جو سب سے اہم کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے. اور جو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا تو پھر وہ دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا. اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی. جب اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی تو کیا حکومت چلا سکو گے تم؟ کیا حکومت چلاؤ گے تم؟ جب تم نے اللہ کی، کیونکہ اللہ کی توفیق تمہارے سے روٹ گئی ہے، اللہ کی مدد تم سے چھین گئی ہے، کیونکہ تم نے اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑا. اب تم جو ہے جب نماز کو چھوڑ سکتے ہو اور نماز چھوڑنے پر اللہ کی توفیق تم سے سلب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو تم حکومت کا کوئی کام اچھے سے ادا نہیں کر سکتے، اچھے سے نہیں چلا سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے رہے ہیں کہ ایسی جو ہے نماز کی پابندی کرنا. اور نماز ضائع کرنے میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو نماز بالکل نہ پڑھنا، یا پڑھنا، یا اگر پڑھ رہے ہیں تو غلطیوں کے ساتھ. بہت ساری کوتاہیاں نماز میں ہے کہ بھئی کس طریقے سے نیت کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہاتھ باندھنے چاہیے، کس طریقے سے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، کس طریقے سے کھڑے رہنا چاہیے، قیام جسے کہتے ہیں، کس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، کس طریقے سے قوما، کس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے. یہ اگر نہیں آ رہا ہے، اس میں اگر ہماری غلطی ہے تو پھر بھی ہم نماز کے ضائع کرنے والے اور نماز کے برباد کرنے والوں میں شمار ہوں گے. یا پھر نماز کی لاپرواہی کرنا، تیسرا اس کا مطلب یہ ہے. تو نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. آج 95% لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں. صرف جمعہ میں ہمیں یہ ہلچل نظر آتی ہے، صرف جمعہ میں یہ ہمیں مسجد شکوہ کرتی ہے کہ میرے اندر جگہ نہیں ہے، میں تنگ ہو چکی ہوں، اور بقیہ 7-6 دنوں میں مسجدیں جو ہے ویران پڑی رہتی ہے. جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدیں اسے دعا دیتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس نے میرے گھر کو آباد کیا، اللہ تو ان کے گھروں کو بھی آباد فرما. اور جو مسجدوں کو ویران کرتا ہے، مسجدیں بد دعا دیتی ہے، اللہ اس نے میرے گھر کو ویران کیا ہے، مجھے ویران کیا، برباد کیا، اللہ تو اس کے گھر کو برباد کر کے رکھ دے. جب حضرت عمر حاکم اور گورنر کو حکم دے رہے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے پاس کون سی بڑی گورنری ہے، کون سی بڑی حکومت ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ ذرا سی تجارت، ذرا سے کاروبار اور ذرا سے جو ہے کام کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. بال بچوں میں بیٹھ گئے تو ہماری 2-3 نمازیں وہیں قضا ہو جاتی ہے. نماز کے لیے کون سا وقت لگتا ہے؟ 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، پھر چلا جانا ہے. اگر نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اگر نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نماز کا نماز کا جو فرض فریضہ ہے اگر وہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو ہمارے نبی راتوں کو اٹھ کر نماز کیوں پڑھتے؟ پھر ہمارے نبی اتنی نماز کیوں پڑھتے کہ ان کے پیر مبارک سوج جاتے؟ راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور صرف نبی نہیں، نبی کی بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور اللہ سے شکوہ کرتی ہے کہ اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کو بھی جو ہے نہیں ملا.
پوری رات نماز پڑھ کے شکوہ کر رہی ہے، اتنی چھوٹی رات کے اتنی جلدی رات گزر گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا آخرت کی خوشحالی، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے نماز میں چھپا کے رکھی ہے۔ اور جو ہے ہم جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی کامیابی چاہتے ہیں، جس لائن کی چاہتے ہیں، بس اللہ نے ایک لفظ فرما دیا ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو کہ دنیا کی بھی خوشحالی اللہ عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی خوشحالی عطا فرمائے گا، ہر مراد پوری ہوگی اور ہر تکلیف سے محفوظ رہو گے جب کہ ہم نماز پڑھنے والے ہوں گے، اور نماز وقت پر ہو۔ اور پھر نماز کیسی پڑھی جائے کہ نماز بالکل جو ہے جس طریقے سے صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ویسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ آخری بات کہ آج ہماری نمازوں کا جائزہ ہم خود لے لیں اور کسی عالم کے پاس کسی کونے میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر سب کے سامنے جائیں گے تو ہماری رسوائی کا مسئلہ ہے، ذلت کا مسئلہ ہے، اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر گزر گئی، اتنے بڑے کاروبار چلاتے ہو، اتنی بڑی بلڈنگیں، اتنے بڑے بنگلے رکھتے ہو اور تمہاری نماز درست نہیں ہے، تمہیں سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں کر سکتے تو تنہائی میں جا کر کسی امام سے، کسی عالم سے جا کر اپنا رابطہ کرو اور وہاں جا کر اپنی نماز درست کرو۔ ورنہ یہ نمازیں ایسی ہیں، آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ کل اللہ پاک منہ پر جو ہے یہ لپیٹ کر منہ پر مار دے گا، جاؤ تمہاری نمازیں لے کر چلے جاؤ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، کیسی نمازیں لے کر آئے ہو۔ تو ہر فرد بشر کو، ہر فرد انسان کو اور ہر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ اپنی نماز کا جائزہ لے۔ ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی 60 سال گزر گئے دین کی خدمت میں، درسیوں کتابیں لکھ لی، تفسیر لکھ دی، حدیثیں لکھ دی اور بخاری شریف کا درس دیتے دیتے زندگی گزر گئی۔ اور فرماتے ہیں ان کے والد، ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ابا جان جو ہے پریشان ہو جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ میری نماز درست تو نہیں ہو رہی، میری غلط تو نہیں ہو رہی، کوئی رکن تو نہیں چھوٹ رہا ہے۔ مفتی ہے مفتی، اور کئی لوگ جو ہے کئی سال ہو گئے دین کی خدمت کرتے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا کے معاملے میں بہت اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے جو بچپن میں ایک مرتبہ مولانا، اپنے زمانے کے مولانا سے، اپنے زمانہ کے خالہ سے جو قرآن سیکھ لیا ہے، نماز سیکھ لی ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم ذرا بھی اپنے اندر محسوس نہیں کرتے اس کی ضرورت کو کہ ہم دوبارہ جو ہے سیکھیں گے نماز کو۔ جو بچپن سے ہم نے سیکھ لیا ہے آج تک نمازیں وہی پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کی مدد اس وقت اترے گی جب ہم نماز کو نماز کی حقیقت کے ساتھ اور نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے، اور اللہ کی مدد بھی ایسی نماز پر اترے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔